www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز لوگ، کل بھی میں نے اسی سورت کو تلاوت کیا تھا اور چند باتیں اس سلسلے میں عرض کی تھی. جب تعالیٰ جل شانہ نے یہ سورت کب نازل فرمائی اور اس صورت کے نازل کرنے کی وجہ کیا ہوئی تھی اور کس بنیاد پر اس صورت کو تعالیٰ جل شانہ نے اتارا. جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے نکلے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے تو دلی تمنا یہ ہوئی کہ کعبۃ اللہ کی زیارت عمرہ ہوئے. اس لیے آپ کی دلی خواہش ہوئی کہ اس طرف چلے، لیکن حالات بڑے ہی پرخطر، مسائل و مصائب کی مقابلہ. تاہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اور آپ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ سے نکلے اور ذوالحلیفہ پر احرام باندھا اور پھر آپ نے تھوڑا سا تن لے کر گدے کے راستے سے ہو کر کے حدیبیہ کے قریب پہنچے اور آپ کو روک دیا گیا. بلاخر شرائط طے ہوئے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ بھائی ہمیں اپنا احرام نہیں کھول دینا ہے، اب آگے نہیں. لیکن صحابہ کو شوق اتنا تھا، مکہ کا شوق اتنا تھا کہ دل ان کا بے چین تھا کہ نہیں، ہم جب اتنے قریب آ چکے ہیں تو عمرہ کر کے کیوں نہ جائیں. حضرت فرما رہے ہیں یہیں احرام کھول دو، اپنے جانور ذبح کر دو. اور صحابہ ہیں کہ بس تلے ہوئے اس بات کے اوپر جب جائیں گے. تو حضرت کے چہرے پر غمگینی تھی کہ صحابہ احرام نہیں کھول رہے ہیں. آپ اپنے خیمے میں آئے اور جب خیمے میں تشریف لائے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی. آپ نے فرمایا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی چہرے پر آپ آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میرے شرائط طے ہوئے ہیں، صلح ہو گئی ہے اور مجھے اب مکے نہیں جانا ہے اور میں اپنے صحابہ سے کہہ رہا ہوں احرام کھول دو اور یہ لوگ احرام ہی نہیں کھول رہے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب میں ایک رائے دوں. فرمایا ضرور. فرمایا میری رائے یہ ہے کہ حضرت آپ خود بال منڈوا کر احرام کھول دیجیے، آپ کسی کو کچھ نہ کہیے، آپ خود اپنے بال منڈوا دیجیے، اپنا جانور ذبح کر دیجیے اور خود ہی احرام کھول دیجیے. صحابہ کو پھر یقین ہو جائے گا کہ اب حضرت جانے والے نہیں ہیں. نبی علیہ السلام نے یہی عمل فرمایا. سارے صحابہ کو یقین ہو گیا اور صحابہ کرام نے بھی اپنا اپنا احرام کھول دیا. یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معجزات ہے. حضرت وہاں سے واپس آئے، سن 7 میں آپ نے عمرۃ القضا فرمایا.
عمرہ قضا ہوا تھا، اس کو سن 7 میں پورا کیا، اور سن 8 میں مکہ والوں نے خود ہی شرط توڑ دی، جو صلح تھی صلح توڑ دی، جو شرائط تھے ان شرائط کو نہیں لوگوں نے توڑا، اور جب شرائط ٹوٹ گئے تو مسئلہ طے ہو گیا کہ اب اللہ کے حبیب چلیں گے مکے کی طرف، اس لیے کہ شرائط تمہیں نے توڑے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی رمضان المبارک کے مہینے میں 9 یا 10 رمضان کو مکے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ بے شمار صحابہ تھے، چلتے گئے، جماعت بڑھتی چلی گئی۔ جم غفیر کو لے کر کے آپ چلے، اور مکۃ المکرمہ سے باہر ایک جگہ تھی، ایک بہت وسیع میدان تھا، اس میدان میں حضرت نے قیام فرمایا۔ اسے پہلے اہل مکہ کو پتہ چل چکا تھا، اور اہل مکہ ہمت ہار چکے تھے۔ مکہ والوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ مدینے اور دوبارہ تجدید صلح کر لو، دوسری مرتبہ صلح کر لو۔ ابو سفیان جب مدینے آئے تو کس کو کہا؟ ابو بکر صدیق سے ملے، فرمایا میں نہیں جانتا، نبی نے ارادہ کر لیا ہے۔ اپنی بیٹی کے وہاں گئے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو سفیان کی بیٹی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ تو عجیب و غریب بیٹی کے وہاں مسئلہ پیش آیا کہ بستر بچھا ہوا تھا۔ جب باپ گھر میں آیا تو ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا اور اپنے باپ کو ویسے بٹھایا۔ فرمایا بیٹی تو نے یہ کیا؟ میں تیرا باپ ہوں اور تو نے بستر لپیٹ لیا۔ فرمایا اس بستر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں، ابا جی آپ کفر میں ہیں، اس لیے آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے، یہ ایک مقدس بستر ہے، اس پر آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ فرمایا بیٹی میں اس کام کے لیے آیا ہوں کہ صلح ہو جائے۔ فرمایا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ علی سے ملو۔ حضرت علی سے ملے تو حضرت علی نے فرمایا کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے، آپ صرف کھڑے ہو کر کے اعلان کر دو کہ ہم تجدید صلح کے لیے آئے ہیں، دوبارہ صلح کے لیے آئے۔ ابو سفیان نے اعلان کیا اور اعلان کر کے چلے آئے۔ مکہ والوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ فرمایا اعلان کر کے چلا آیا۔ فرمایا بے وقوف ہو، ایسے اعلان کے سے کوئی صلح ہو جاتی ہے؟ اللہ کے حبیب نکلے اور وہاں مکۃ المکرمہ سے باہر وسیع میدان میں قیام فرمایا۔ رات میں چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر حضور کے پاس آئے، ابھی مکہ میں داخلہ نہیں ہوا تھا، پہلے آئے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو حضرت عمر کہنے لگے حضرت دشمن تو خود ہی ہاتھ میں آ گیا ہے، خود ہی یہاں پہنچ چکا ہے۔ چچا عباس نے فرمایا کہ میں ان کو امن دے چکا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کو عباس تم نے امن دیا اس کو میں نے امن دیا۔ جو کچھ گفتگو ہوئی چچا عباس سے فرمایا میں اس واقعے کے پس منظر میں آپ کو کچھ باتیں میرے بھائی نے بتانا چاہ رہا ہوں۔ جو کچھ گفتگو ہوئی اللہ کے حبیب نے اپنے چچا عباس سے فرمایا کہ کل کو ہم اس راستے سے مکے میں داخل ہوں گے، تم ایسی جگہ پر ابو سفیان کو لے کر کھڑے رہنا جہاں راستہ تنگ ہو، بہت چوڑا نہ ہو، تنگ راستہ، وہاں تم ابو سفیان کو لے کر کھڑے رہنا۔ کیا حکمت تھی اس میں؟ اللہ کے حبیب نے یہ حکم اس لیے دیا کہ تنگ راستے پر چھوٹی جماعت بھی بڑی نظر آتی ہے۔ یہ ایک سائیکولوجی مسئلہ تھا، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ تھا۔ اللہ کے حبیب نے جگہ جگہ سائیکولوجی اور نفسیاتی مسئلہ بھی بیان کیا ہے اور آپ نے عمل بھی کیا۔ مخرمہ ایک صحابی تھے، بہت سخت دل تھے اور ایمان بھی کچا تھا ان کا،
اور ان کے بیٹے مسور وقت کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب کے پاس تقسیم کا مال آیا تو مکرمہ نے کہا کہ مسور چلو بیٹا محمد کے پاس مال آیا ہے ہم بھی لینے چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مکرمہ چلے اپنے بیٹے کے ساتھ مسجد نبوی سے باہر وہاں کھڑے رہے اور فرمایا جاؤ محمد کو بلا کر لاؤ. تو بیٹا کہہ رہا ہے ابا جی آپ کو جانا چاہیے آپ نبی یہاں بلاتے ہیں. کہا ہاں میرا حکم ہے بلا کر لاؤ. سخت طبیعت تھی ایمان بھی بہت پکا نہیں تھا اور اللہ کے حبیب اپنے کمرے میں یہ ساری باتیں سن رہے ہیں. مکرمہ کی باتیں بیٹے کی بات سن رہے ہیں. اتنے میں مسور باپ کے حکم پر حضور کے دروازے پر آ گیا اور دستک دی. اللہ کے حبیب بہترین قسم کا ایک ابا ایک بہترین قسم کی چادر جو زمانے میں اپنے بدن پر پہنتے تھے لے کر حضرت یوں نکلے اور فرمایا مسور کیسے؟ فرمایا میرے والد صاحب آئے ہوئے ہیں اور تقاضا ہے ان کا کہ کچھ آپ ان کو مال دیں جو تقسیم کا آیا ہے. حضرت میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کو بلاؤں لیکن میرے باپ نے مجھے زور سے کہا کہ تم بلا کر لاؤ اس لیے میں مجبورن حضرت آپ کو بلانا ہے. میرے والد صاحب وہاں ہیں آپ کو بلا رہے ہیں. حضرت کا جملہ سنو. حضرت نے فرمایا لا حرج بیٹے کوئی حرج نہیں. اگر تیرا باپ مجھے وہاں بھی بلا رہا ہے تو کیا ہوا میں وہاں جاؤں گا. قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر. میرے بھائیو ہم اپنے نبی کے اخلاق سے بہت دور ہو گئے ہیں بہت دور ہو گئے. حضرت وہ ابا لے کر چلے اور مکرمہ جہاں تھے وہاں پہنچے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر فرمایا خبات لک مکرمہ خبات لک یا مکرمہ. مکرمہ اچھا ہوا تم آ گئے تو میں نے تمہارے لیے یہ ابا چھپا کر رکھا تھا. حضرت فرما رہے میں نے تمہارے لیے رکھا تھا کہ میرا مکرمہ آئے گا تو میں اس کو دوں گا. اس جملے کا اثر حضرت مکرمہ پر ایسا پڑا کہ اچھا میں اتنا سخت اور میرا نبی میرے لیے مال چھپا کر رکھتا ہے کہ میرا مکرمہ آئے گا تو میں دوں گا. میری اتنی یادیں میرے نبی کے پاس. دل میں وہ محبت آئی نبی کی. فرماتے ہیں میں نے اس کے بعد اپنے نبی کو کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. نفسیاتی مسائل. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو اس طرح جیتا. حضرت کے پاس عجیب دلوں کو جیتنے کا. بخاری شریف کتاب الجنائز میں روایت ہے ایک عورت آئی اس نے حضرت کو ایک ابا پیش کیا اور اس کی یہ جھالر جو تھی یہ یہاں اور پھر یہاں اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. اور حضرت سے کہنے لگی حضرت میں نے یہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اور خاص اسپیشل آپ کے لیے. تو روایت میں ہے حضرت نے یوں کر کے جھک کر کے لیا. حالانکہ حضرت کوئی محتاج نہیں لیکن امت کو تعلیم دی کہ کسی کا ہدیہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. حضرت نے یوں جھک کر لیا اور پھر اسی عورت کے سامنے اپنے بدن پر ڈال لیا اس کو تاکہ اس کا جی خوش ہو جائے کہ نبی نے پہن لیا. اس کے جی کو خوش کرنے کے لیے ایک صحابی بیٹھے تھے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ چادر بڑی اچھی ہے اگر آپ مجھے عنایت فرما دیں. تو حضرت فرمایا اچھا آپ اندر گئے دوسری چادر کے لیے دوسرے آبا کے لیے. اتنے میں اور صحابہ نے کہا کہ جو چیز نبی کو پسند تھی وہ تم نے مانگ لی. تو وہ صحابی فرماتے میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ میں چادر کا بھوکا ہوں. میں نے اس لیے مانگی کہ نبی کے بدن سے لگ چکی ہے میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا. بخاری شریف امام بخاری مسئلہ مستنبط فرما رہے ہیں کہ یہ بات نبی سن رہے اندر میں کہ میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا اور نبی نے منع نہیں فرمایا.
کہ تم جیتے جی کفن کیسے بناؤ گے، حیات میں کفن کیسے بناؤ گے؟ نبی نے منع نہیں فرمایا، امام بخاری نے مسئلہ مستقبل فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے اگر کوئی اپنی حیات میں اپنا کفن تیار کر لے تو اجازت ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الجنائز میں یہ مسئلہ مستقبل فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ سائیکولوجی مسائل، وہ نفسیاتی مسائل جس سے آپ نے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا۔ ایک روایت ہے بہت مشہور، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، ابو بکر بھی ساتھ ہو گیا، ابو بکر بھی منافق ہو گیا۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا حضرت تمہاری مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ گھر پہ نہیں ہوتی، یہاں عجیب کیفیت ہے آپ کی مجلس میں، دل چاہتا ہے نماز نہ چھوڑو، شریعت پہ چل، گھر پہ جانے کے بعد کچھ کیفیت بدل جاتی ہے، بیوی بچے مسائل جمیلے۔ میں اکثر اس روایت پر یہ کہتا ہوں کہ ہم جیسا ناقص اور ادھورے علم کا ہوتا تو اپنے مرید کو یوں کہتا، اچھا ایمان کی کمی ہے گھر پہ جانے کے بعد، ایمان کی کمی ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، کوئی کمی نہیں، تمہارا گھر والا ایمان بھی صحیح، تمہارا مسجد والا ایمان بھی صحیح، میری مجلس میں جو ایمان ہے وہ بھی صحیح، گھر پہ بھی صحیح، حالا و حالا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت کو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جس انداز سے سمجھایا، جس انداز سے، نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے ایک ایگزامپل تو ایک مثال تو سمندر میں جوار بھاتا اگتا ہے، بھرتی آتی ہے، پانی جوش مارتا ہے، کب؟ جب چاندنی روشنی پڑتی ہے تو پانی جوش مارتا ہے، اور جب روشنی کم ہو جاتی ہے تو پانی سمیٹ کر اندر چلا جاتا ہے۔ یہ جو جوش مار رہا ہے، جوار بھاتا اٹھا، بھرتی آئی، پانی بھرا نہیں ہے، پانی اتنا ہی ہے، پانی میں جوش آ گیا روشنی کی وجہ سے۔ اور جب روشنی کم ہوئی تو پانی کم نہیں ہوا، پانی سکون پذیر ہو گیا اپنی جگہ پر، پہلے بھی پانی اتنا، بعد میں بھی پانی اتنا، پانی میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوئی۔ جب یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو اللہ کے حبیب کی حدیث سمجھ لو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بھائی میرے حنظلہ ابو بکر سنو، تمہارے ایمان میں کوئی کمی نہیں، گھر پہ بھی ایمان کامل ہے، میری مجلس میں بھی کامل ہے، البتہ میری مجلس میں میرے دل کی روشنی پڑتی ہے تو تمہارے ایمان میں جوش آ جاتا ہے، اور گھر پہ جاتے ہیں تو سکون پذیر ہو جاتا ہے، ورنہ ایمان وہ بھی کامل ہے، یہ بھی کامل ہے۔ بڑے بہترین انداز میں اس روایت کو سمجھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے دلوں کو جیتتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ کے حبیب نے چچا عباس سے فرمایا تم ابو سفیان کو ایسی جگہ لے کر کھڑے رہنا جہاں جگہ تنگ ہو، وہاں سے ہماری جماعتیں گزرے گی، اب صبح جماعتیں گزر رہی ہے، ایک دو ہر ایک کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، ایک بہت بڑی جماعت آئی۔ تو ابو سفیان چچا عباس سے پوچھنے لگے یہ کون لوگ ہیں سب جا رہے ہیں؟ فرمایا یہ انصار ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینے میں دعوت دی حضور کو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تعاون کیا، جن کو انصار لقب ملا، اور ان کا جھنڈا سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا، اور سعد بن عبادہ نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو غصے میں یوں کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے، آج مارنے کا دن ہے، آج ہم تم کو خوب ماریں گے۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی جماعت آئی، اس چھوٹی سی جماعت میں بڑے بڑے لوگ تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور بیچ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو سفیان کہنے لگے حبذا یوم الزمار یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم کو مارنے کا بڑا اچھا دن آ گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا ابھی تمہارے مدینے والے گزرے، انہوں نے ہم کو مارنے کو کہا، الیوم یوم الملحمہ، لڑائی کا دن کہا،
مارنے کا دن کہا، لحم کا دن کہا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا غلط کہا انہوں نے۔ اسی جملے کو نبی نے تھوڑا سا بدل دیا، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے۔ غلط کہا سعد نے۔ سعد کو بلایا، ان کے پاس سے جھنڈا لے لیا، لیکن دیکھو سائیکولوجی، حضرت نے دیکھا کہ مدینے کے سردار ہے سعد، اگر ان سے میں بالکل جھنڈا لے لوں گا ان کا دل ناراض ہو جائے گا۔ آپ نے ان سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا تاکہ سعد خوش رہے کہ چلو میرے بیٹے ہی کے پاس تو ہے۔ ابھی میں نے ایک جگہ بیان کیا سائیکولوجیکلی مسائل ہی پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کھولی۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب آئے، مجھے کہہ رہے کہ آپ سائیکولوجی مسائل کے اوپر، یہی آپ کے وہاں جو گورنمنٹ میں کام کر رہے ہیں، سرکاری وہاں ڈاکٹر ہے، وہ بڑے ڈاکٹر، انہوں نے کہا کہ آپ سائیکولوجی مسائل پر آپ کتاب لکھیے کہ نبی کے نفسیاتی مسائل، میں اس کو چھپواؤں گا پاکستان سے۔ وہ آئے، انہوں نے کہا عجیب و غریب یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری سائنس میں دور دور تک نہیں ملتی، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کے دل کو چھیتا، جھنڈا لیا ان کے بیٹے کے ہاتھ پہ دے دیا، اور پھر آپ کا جو مکہ میں داخل ہوا تو آپ اونٹنی پر سوار ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا پڑھتے جا رہے اور گنگناتے جا رہے ہیں، روایت میں گنگناتے جا رہے ہیں، پڑھتے ہوئے ترنم سے پڑھتے جا رہے ہیں۔ اور تواضع کا عالم یہ ہے کہ یہ پیشانی جو ہے آپ کی یوں جھکی ہوئی ہے اونٹنی کے اوپر، اور اتنی جھکی ہوئی ہے کہ اونٹ کے کوہان کے ساتھ لگی جا رہی ہے۔ آپ گویا کہ اپنے حال سے، اپنے کال سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ میرا کمال نہیں، یہ تیرا کمال ہے، تو نے عطا فرمایا۔ اسی کو اذا جاء نصر اللہ کی پہلی آیت میں ہم کو سبق دیا گیا، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، ہمیں اس بات کا سبق دیا اللہ ہی تمہیں نصرت دینے والا ہے اور فتح دینے والا ہے۔ اے بندو اپنا کمال کبھی نہ سمجھنا، تمہیں علم ملا، تمہارا کاروبار چل پڑا، تمہیں اچھی اولاد مل گئی، اچھی بیوی مل گئی، اچھا جاب مل گیا، اپنا کمال نہ سمجھنا، یہ اللہ کا کمال ہے کہ تجھے علم عطا کیا، تجھے صلاحیت عطا کی۔ امام غزالی نے ایک عجیب و غریب بات لکھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بندہ جب تو پیدا ہوا تو اللہ نے تجھ پر 3 انعام کیے، 3، اور وہ عجیب و غریب انعام ہے۔ فرمایا تو ان تینوں انعاموں کا بدلہ ساری زندگی عبادت کرے تو بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ پہلا انعام، جب تو پیدا ہوا تو تجھ میں بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، تو بولتا نہیں تھا، تو اپنی ضرورت کیسے پوری کرتا؟ کیسے اپنی ضرورت کو پوری کرتا؟ تو کیسے بتاتا مجھے کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے نیپی بدلنا ہے، مجھے پیشاب ہو گیا، مجھے ٹوائلٹ ہو، تو کیسے بولتا؟ فرمایا اللہ نے پہلا انعام تجھے دیا، اور وہ نعمت رونے کی نعمت ہے کہ تو اپنے رونے کے ذریعے سے اپنی ضرورت کو ماں کے پاس پوری کرواتا ہے۔ تو روتا ہے ماں تجھے دودھ پلاتی ہے، تو روتا ہے ماں تجھے کھانا کھلاتی ہے، تو روتا ہے ماں تجھے نیپی بدلتی ہے، تو روتا ہے ماں تجھے درد اور علاج کرتی ہے۔ اب ایک سوال، دوسری نعمت آئی، فرمایا رونا تو ایک ہی قسم کا ہے، رونے میں کوئی فرق تو ہے نہیں، ماں کو کیسے پتا چل گیا کہ ابھی پیٹ میں درد ہے، ابھی نیپی بدلنا ہے، ابھی دودھ کی ضرورت ہے، ابھی پانی کی ضرورت ہے، یہ ماں کو کیسے پتا چل گیا؟ حضرت امام غزالی تو امام غزالی ہے، اللہ نے جو فلسفہ دیا تھا آپ کو، یہ آج کل کا فلسفہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارے اکابر کو دیا تھا۔ امام غزالی کو کسی نے پوچھ لیا کہ عجیب و غریب بات ہے تمہارا قرآن تو وضو شروع کر رہا ہے منہ دھونے سے۔ قرآن کریم میں وضو کا بیان جب شروع ہوتا ہے، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم، پہلے منہ دھو، پھر ہاتھ دھو، پھر سر پہ مسح کرو، پھر پاؤں دھو،
تو وضو تمہارا قرآن کہہ رہا ہے منہ سے، اور تم لوگ تو کچھ اور ہی کر رہے ہو، پہلے ہاتھ دھوتے ہو، پھر کلی کرتے ہو، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہو، تو تم سب قرآن کے خلاف کر رہے ہو. قرآن کے خلاف وضو ہے تمہارا. یہ کسی ملحد نے امام غزالی کے سامنے سوال رکھا، تو امام غزالی نے جو جواب دیا فلسفیانہ انداز میں، امام نے فرمایا مقدس نماز کے لیے جب ہم وضو کر رہے ہیں تو پانی بھی پاک طاہر مقدس ہونا چاہیے. تو اب اس پانی کو دیکھنا ہے کہ پاک ہے یا ناپاک. اس کے دیکھنے کے 3 طریقے. پہلا اس کا رنگ دیکھو، پھر اس کا ذائقہ دیکھو، پھر اس کی بو دیکھو. تو ہاتھ دھلا کر کے میرے نبی نے رنگ دیکھنے کو فرمایا کہ پہلے رنگ دیکھ لو. جب اس سے پتا چلا تو چکھ لو، کلی کر لو، تاکہ پتا چل جائے کہ پانی لائق ہے یا لائق نہیں ہے. اور اس کے بعد فرمایا ناک میں پانی ڈالو تاکہ بو سے پتا چل جائے کہ پانی قابل وضو ہے یا قابل وضو نہیں ہے. اور جب رنگ سے اور ذائقے سے اور ناک میں پانی ڈالنے سے جب پتا چل گیا کہ یہ پانی صاف ستھرا ہے تو اب وضو شروع کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا. ایسا بہترین جواب دیا. فرمائیں یہ 3 کام جو پہلے کروائے ہیں وہ اس لیے کروائے تاکہ پانی کی طہارت معلوم ہو جائے، پانی پاک ہے یا ناپاک اس کا پتہ چل جائے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھا چلو رونے سے یہ تو پتا چلا کہ بچے کو ضرورت ہے، لیکن ماں کو کیسے پتا چلے گا کہ ابھی دوا کی ضرورت ہے، ابھی درد ہو رہا ہے اور ابھی کھانے کی ضرورت ہے، ابھی نیپی بدلنے کی ضرورت ہے. ماں کو کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا جس وقت بچہ روتا ہے دوسری نعمت اللہ کی، ماں پر اللہ الہام کرتا ہے. چاہے وہ ماں کافرہ ہو، چاہے وہ ماں مومنہ ہو، اس ماں کے اوپر اللہ الہام کرتا ہے کہ اس بچے کو ابھی ضرورت ہے دوا کی، اس بچے کو ابھی ضرورت ہے دودھ کی، اس بچے کو ابھی ضرورت ہے جو ہے نیپی بدلنے کی. میں نے ابھی یہ بات کسی اور ایک جگہ نقل کی تو وہاں چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے. وہ مجھے کہنے لگے مول صاحب 100% بات صحیح ہے، یہ بات 100% صحیح ہے. وہ کہنے لگے یہی آپ کے انگلینڈ میں وہ آئے مجھے کہنے لگے کہ بالکل ماں میرے پاس لے کر آ رہی ہے کہ بچہ رو رہا ہے اور اس کے پیٹ میں ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے درد ہو رہا ہے. تو ماں کو کیسے پتا چلا کہ درد ہو رہا ہے؟ اللہ الہام کر رہا ہے. یہ دوسری نعمت. اور ایک تیسری نعمت حق تعالی جل شانہ نے جو پیدا ہونے کے بعد ہم کو عطا فرمائی، وہ اتنی بڑی نعمت کہ ابھی 2-3 گھنٹے ہوئے تھے کہ اس بچے نے اپنے 2 ہونٹ ماں کے سینے سے لگائے اور دودھ پینا شروع کر دیا. نہ اسکول میں گیا، نہ مدرسے میں گیا، نہ مکتب میں گیا، نہ کوئی تعلیم لی، اور اس نے دودھ پینا شروع کر دیا. آخر یہ دودھ پینے کا سلیقہ اس کو کس نے سکھا دیا؟ ابھی اس کو 2 گھنٹے ہوئے ہیں. یہ اللہ ہی کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ بچپن میں یہ جو 3 نعمتیں دی گئی، ایک رونے کی نعمت تاکہ تو چیز مانگے، ایک الہام کی نعمت جو تیرے ماں کے قلب پر ہوئی، اور ایک تیسری نعمت جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دودھ چوسنے کی اور پینے کی صلاحیت دے دی. ساری زندگی عبادت کر، ان 3 نعمتوں کا تو بدلہ ادا نہیں کر سکتا ہے تو پوری زندگی کی نعمت کا بدلہ تو کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اللہ کے احسانات بے شمار ہیں. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی نصرت و مدد جب آ جائے، اشارہ کیا اللہ ہی فتح دینے والا ہے، نصرت دینے والا ہے. تمہیں کتنی ہی کامیابی کسی مسئلے میں مل جائے، کاروبار میں، دکان میں، بزنس میں، علم میں، کسی بھی چیز میں تمہیں ترقی مل جائے، تم اپنا کمال نہ سمجھنا، یہ سمجھنا اللہ کی طرف سے. یہ سارے اسباب ہے، سارے اسباب. میں ہندوستان میں مثال دیتا ہوں کہ اللہ جب مالدار بنانے پر آتا ہے تو چائے کی لاری سے مالدار بنا دیتا ہے، اور جب غریب بنانے پر آتا ہے تو سپر مارکیٹ والا بھی بمبئی کے سمندر پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو خودکشی کر لیتا ہے. سارے اسباب ہے، ان اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب ہے، اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہے. میاں بیوی کا ملنا ایک سبب ہے، ضروری نہیں ہے کہ میاں بیوی ملے اور اولاد ہو ہی جائے. بے شمار لوگ ہیں
جو روزانہ ملاقات کر رہے ہیں اپنی بیوی سے، مجامعات کر رہے ہیں، برسوں گزر گئے، کوئی اولاد نہیں ہو رہی، ان کے نطفے ضائع جا رہے ہیں، بیکار ہو رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے میاں بیوی کا ملنا ایک سبب ہے، اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہے. دکان کا چلنا ایک سبب ہے، اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہے. دماغوں کا چلنا ایک سبب ہے، اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہے. کسی بڑے عہدے پر پہنچ جانا ایک سبب ہے، اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہے. اولاد کا نیک بننا تیری محنت ایک سبب ہے، اس کے پیچھے ہدایت اللہ کی ذات ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت اور اللہ کے فتح آ جائے، اس پہ اشارہ کیا پوری امت کو، نبی کو کہہ کر امت کو سنایا کہ جب نبی کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نصرت اور فتح اللہ کی طرف سے ہے، تو اے امتیوں تمہارے بھی سارے کام میں اللہ ہی تمہیں عطا کرنے والا ہے. پہلا تو ذہن ہمارا یہ بنایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو گئے، ظہر کا وقت ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کو فرمایا بلال کعبہ پہ چلو، اور پہلی اذان کعبہ پہ چل کے دو گی. یہ پہلی اذان ہوئی جو کعبۃ اللہ پر چل کر دی گئی، اور بلال نے ظہر کی اذان کعبۃ اللہ کے اوپر چل کر دی. اور میں تمہیں عجیب بات سناؤں، جس وقت اللہ کے نبی مدینہ شریف پہنچے تو اذان کا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ مکے میں تو جماعت سے نماز پڑھنا ہی مشکل تھا. اب مدینے آئے اور جماعت کا مسئلہ ہوا تو لوگوں کو بلاوے کیسے، جماعت کے لیے کیسے بلائے؟ تو کسی صحابی نے مشورہ دیا جھنڈا لگا دو. حضرت نے فرمایا لوگ کہاں جھنڈا دیکھتے رہیں گے. کسی نے فرمایا الصلاۃ جامعۃ کا اعلان کرو. حضرت نے پسند نہیں فرمایا. کسی نے کہا کھوکھرا بانس بجاؤ. حضرت نے فرمایا یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. کسی نے کہا بوم بجاؤ. حضرت نے فرمایا غیروں کا طریقہ ہے. سب کو حضرت نے منع کر دیا. مجلس برخاست ہو گئی. کوئی بات طے نہیں ہو سکی کہ جماعت کے لیے بلاوے کیسے. رات میں عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، اور ان کی ایک ہی روایت، صرف ایک روایت. انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں یہ اذان دیکھی. دو فرشتے آئے اور ان کو یہ اذان اور اقامت سکھائی، اور ان کی آنکھ کھولی اور دورے دورے حضور کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے یہ کلمات سکھائے اور کہا یہ اذان ہے، یہ اقامت ہے، اور اس کے ذریعے سے تم نماز کے لیے لوگوں کو بلاؤ. اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی طرف سے ہے، میرے بلال کو بلاؤ. اب بلال کو کہا بلال یہ جو کلمات بول رہے ہیں تم بولو زور سے، یعنی یہ تم کو سکھاتے جا رہے ہیں، تم بولتے جاؤ. عبداللہ ابن زید کہہ رہے بولو اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بلال زور سے کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ خواب عبداللہ ابن زید نے دیکھا تھا تو مؤذن بھی تو انہی کو بنانا چاہیے تھا، بلال کو کیوں بنایا؟ بھائی ایوارڈ تو ان کو ملنا چاہیے تھا جس نے خواب دیکھا، تمغہ تو ان کو ملنا چاہیے تھا، بلال کو کیوں بنایا؟ محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن زید کی آواز اونچی نہیں تھی اور اذان کے لیے اونچی آواز کی ضرورت تھی. وہ ان بلال اندہ سو بلند آواز تھی، اس لیے بلال کا انتخاب ہوا. یہ سارے محدثین کا جواب ہے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جواب دیتے ہیں. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جواب اپنی جگہ، لیکن میرے دل پر بھی اللہ نے ایک جواب ڈالا، اور وہ جواب یہ ہے کہ بلال کا انتخاب مؤذن کے لیے اور اذان کے لیے اللہ نے فرمایا نبی کے ذریعے سے. کیوں فرمایا؟ میرے محبوب یہ بلال کا انتخاب اس لیے کہ مکی زندگی میں آگ پر سو کر، ریت پر سو کر، پتھر پر سو کر، مار کھا کر احد احد اور میری توحید کے نعرے اسی بلال نے بیان بلند کیے ہیں، تو مدینے میں خوشیوں میں بھی یہی بلند کرے گا. اس لیے اللہ جل شانہ نے نبی کے واسطے سے بلال کا انتخاب فرمایا. اس سے معلوم ہوتا ہے غمیوں میں جو اللہ کو یاد کرے گا خوشیوں میں اللہ اس کو یاد کرے گا. جو غمیوں میں اللہ کو یاد کرے گا خوشیوں میں اللہ اس کو یاد کرے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہو گئے، اور مدینے میں داخل ہونے کے بعد آپ نے اعلان فرمایا جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے امن ہے، جو اپنے مکانوں کے دروازے بند کر دے امن ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے تم لوگوں کو. تو عباس کہنے لگے حضرت ابو سفیان مکے کے سردار ہیں، ان کو بھی کوئی ایوارڈ دو، بڑاپن ہے اس کا. بہرحال
تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو سفیان کے مکان میں جو داخل ہو جائے اس کو بھی امن. یہ سائیکولوجی مسئلہ پھر آیا. ابو سفیان کہنے لگے اچھا میرا مکان اور کعبۃ اللہ دونوں برابر ہو گیا کہ وہاں داخل ہو اس کو بھی امن, میرے مکان میں بھی امن. یہی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نفسیاتی مسئلہ تھا کہ ابو سفیان نبی کے قدموں میں بیٹھ کر ایمان لے آئے. میرے بھائیوں, دین اخلاق سے پھیلا ہے, دین اخلاق سے پھیلا. اچھے اخلاق اپناؤ, اچھے کیریکٹر اپناؤ, اچھی زندگی اپناؤ. میرے نبی نے کسی کو مارنے کو منع کیا. میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ اس نے یوں کہا کہ ایک کتے کو پانی پلانے پر ایک فاحشہ عورت کو اللہ نے زندگی بھر کے لیے معاف کر دیا. میرے نبی نے تو یوں فرمایا کہ ایک بلی کو ستانے پر اللہ کے نبی کہتے میں نے معراج میں دیکھا کہ بلی اس کو نوچ رہی ہے. میں نے جبریل سے پوچھا کیوں یہ بلی اس کو نوچ رہی ہے اس عورت کو؟ فرمایا اس نے بلی پالی تھی, کھانا نہیں کھلایا, بھوکے مارا تو بلی کو جہنم میں اس کے لیے عذاب بنا دیا. حالانکہ وہ نمازی تھی, وہ دیندار تھی, سب کچھ تھا, اس کے باوجود وہ بلی اس کے لیے عذاب بن گئے. میرے نبی نے ان روایتوں سے امت کو یہ بتایا کہ جانوروں پر رحم کرو. جو نبی جانور پر رحم کرنے کو بتاتا ہو وہ انسان کو مارنے کی کبھی اجازت نہیں دیتا, وہ کبھی اجازت نہیں دیتا. کچھ عورتیں قید ہو کر آئی, ایک عورت کے سر پر دوپٹہ نہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کے سر پر دوپٹہ نہیں. فرمایا یہ قیدی عورتیں. فرمایا قیدی ہے تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے اپنی چادر اتاری, اپنا رومال اتارا, اس کے سر پر ڈالو. تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کفر میں ہے اور یہ مقدس چادر ہے, اس کے سر پر جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میری بیٹی ہے, میری امت کی بیٹی بھی میری بیٹی ہے. اگر میری بیٹی کھلے سر نہیں رہ سکتی تو میری امت کی بیٹی بھی نہیں رہ سکتی. آپ نے اپنی چادر نکالی اور اس کے سر پر ڈالنے کا حکم دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا کس قبیلے سے یہ عورتیں ہیں؟ فرمایا قبیلے طے کی عورتیں ہیں. حضرت نے فرمایا تمہارے قبیلے میں ایک آدمی تھا بہت سخی تھا جس کا نام حاتم تائی تھا. حضرت نے اس کا تذکرہ فرمایا تو جس بیٹی کے سر پر نبی کی چادر گئی تھی اس بیٹی نے کہا وہ میرا باپ تھا, وہ میرا باپ تھا. فرمایا اچھا تیرا باپ تو بڑا سخی تھا, میں تیرے باپ کی سخاوت کی بدولت تجھے آزاد کر دیتا ہوں, چھوڑ دیتا ہوں. وہ کہنے لگی میں اکیلی جاؤں اور میری بہنیں یہاں رہ جائیں, یہ مجھے برداشت نہیں. تو حضرت مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا تو بھی تیرے باپ کی طرح سخی معلوم ہوتی ہے, میں نے تجھ کو تیرے باپ کی سخاوت کی بدولت آزاد کیا اور ان سب کو تیری سخاوت کی بدولت آزاد کیا. یہ اخلاق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اخلاق ہے نبی علیہ السلام کے. اس نبی نے بے قصوروں کو مارنے کی ہدایت نہیں دی. اس نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم جس طرح چاہے, اسلام اس کو کہتے ہیں جو یہ شرارتیں کر رہے ہیں, جو یہ خباثتیں کر رہے ہیں, ان کو اسلام سے دور کا واسطہ نہیں. اس لیے کہ مسئلہ سنو, خوب سنو مسئلہ. جس نے شریعت کے حرام کو حلال سمجھا, ناجائز کو جائز سمجھا, کسی کو مارنا حرام تھا تم نے اس کو حلال سمجھا, شریعت کے حرام کو حلال سمجھنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے, اس کی جنازے کی نماز بھی نہیں ہوتی, کوئی مسئلہ نہیں اس کا. اسلام یہ اخلاق نہیں سکھاتا. اسلام تو یہ سکھاتا ہے گرے ہوئے کو اٹھاؤ, ضرورت مندوں کا تعاون کرو, بیواؤں کی مدد کرو, یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو, بیماروں کی بیمار پرسی کرو, معذوروں کی مدد کرو. اسلام تو تمہیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے. اسلام ان طریقوں کی تعلیم قطعاً نہیں دیتا اور اسلام سے اس کو دور دور کا بھی واسطہ نہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے کر کے نہیں گئے ہیں. میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق کو اپنانے والے بنے. بہرحال اللہ جل شانہ نے اس صورت میں فرمایا مکہ جب فتح ہو گیا اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر دروازے پر آ کر یوں کھڑے ہو گئے حضرت چوکھٹ پر. سامنے ابو سفیان ہے, سہیل بن عمرو ہے, فلاں ہے فلاں ہے. اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں بتاؤ میں تمہارے ساتھ اب کیا معاملہ کروں گا؟ تو سہیل کہنے لگے کریم ابن الکریم, آپ بھی کریم ہو اور کریم باپ کے بیٹے ہو, امید ہے آپ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ کرو گے. اللہ کے نبی نے وہی کھڑے کھڑے فرما دیا انتم الطلقاء, تم سارے مکہ والے آزاد ہو, آج تمہیں کوئی ٹچ بھی نہیں کرے گا. آزادی کا اعلان کر دیا.
یہ وہ اخلاق تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ سارا مکہ آپ کے قدموں میں آ کر کے گر گیا۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق اپنائیں، اچھی زندگی۔ میں نے آج بھی کچھ دوستوں سے کہا، میں نے کہا جس حکومت نے بھرپور تمہارا تعاون کیا، اس نے بینیفٹ میں تمہیں وہ حصہ دیا جو اس لوکل قوم کو دیا، ہاسپٹل میں تمہارے ساتھ وہ حقوق کیے جو اپنی قوم کے ساتھ کیے، جو ساری باتیں انہوں نے اپنے قوم کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ، حالانکہ تم باہر سے آئے ہوئے ہو، لیکن تمہارے ساتھ کوئی اس طرح کا فرق مراتب نہیں رکھا، کوئی بیچ میں فرق نہیں رکھا کہ تم دوسرے ہو یہ دوسرے ہو۔ فرمایا سب اپنے ہیں۔ اس حکومت نے یہ کہا سب اپنے ہیں، جن کو اپنا سمجھا ان کو بھی چاہیے کہ ان کو اپنا سمجھ کر ظلم نہ کرے۔ اسلام یہ طریقہ نہیں سکھا رہا، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ تعلیم جگہ جگہ دینی چاہیے، اپنی اولادوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے جوان بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے۔ تو اللہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور پیغمبر جب تم دیکھو کہ لوگ جماعت کی جماعت اسلام میں داخل ہو رہی ہے تو تمہارا مشن پورا ہو گیا، تمہارا کام پورا ہو گیا۔ اے نبی، اب جب مکے میں ایمان آ گیا تو مکہ ماں ہے پوری دنیا کی، ماں کے پاس ایمان آیا تو پوری دنیا میں ایمان اب جائے گا۔ اس لیے اب آخرت کی آپ تیاری کرو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح کرو، تحمید کرو، استغفار کرو۔ اللہ بکثرت توبہ کو قبول کرنے والا انہ کان توابا۔ معلوم ہوتا ہے جیسے جیسے عمر آگے بڑھتی ہے، بڑھاپے کی طرف ہم جاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ قبر کی تیاری کرنا چاہیے۔ جب نبی جیسے نبی کو جو معصوم ہے، جو مغفور ہے، جن کا کوئی گناہ نہیں، جو صغائر سے بھی پاک ہوا کرتا ہے، اس نبی کو جب اللہ یہ کہہ رہا ہے تسبیح کرو، تحمید کرو، استغفار کرو، جب اس نبی کو استغفار کا حکم دیا گیا تو میں آپ ہم کون ہوا کرتے ہیں؟ ہمیں تو اور بھی زیادہ اللہ کی تسبیح، تحمید اور استغفار میں اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اس صورت کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے ہونے کا یقین ہمیں پیدا کرنا چاہیے، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اچھے اخلاق والی زندگی گزارنا چاہیے۔ میں نے ابھی کسی جگہ اپنے دوستوں سے کہا، میں نے کہا دیکھو ہمیشہ دنیا میں ہم لمبا سفر کرتے ہیں تو 100 راستہ تلاش کرتے ہیں۔ بھائی 100 راستہ کون سا؟ تم دیکھتے ہو 100 راستہ، وہ دم کے اوپر دیکھتے ہو 100 راستہ کون سا ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں ٹرافک کہاں نہیں ہے۔ جس راستے پر ٹرافک کم ہے اس راستے سے ہم سفر کریں تاکہ جلدی پہنچ جائے۔ تو میں نے کہا دین کے اندر بھی نماز والے راستے پر بہت ٹرافک ہے، بہت لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز والے راستے پر بہت ٹرافک ہے، حج والے راستے پر بھی بہت ٹرافک ہے، عمرے والے راستے پر بھی بہت ٹرافک ہے، زکات والے راستے پر بھی بہت ٹرافک ہے، روزے والے راستے پر بھی بہت ٹرافک ہے۔ اخلاق حسنہ والا راستہ ٹرافک سے خالی ہے۔ بہت کم اچھے اخلاق اپنائے ہوئے ہیں۔ تم اخلاق حسنہ اپنا لو، بہت جلد اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اللہ تمہیں ولایت عطا کر دے گا، بہت جلد اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اسی لیے علامہ ابو الحسن لالکائی نے روایت نقل فرمائی، ما یوضع فی المیدان اثقل من خلق حسن۔ قیامت کے دن جب تیری نیکیوں کا پلڑا اونچا ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا، اللہ تیری نیکیوں کے پلڑے کو جھکائے گا۔ کس سے؟ اخلاق حسنہ سے جھکائے گا، اخلاق حسنہ کو رکھے گا، جس کی بنیاد پر ہمارا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ ہمیں اخلاق حسنہ سے متصف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تسبیح، تحمید، استغفار کی طرف ہمیں رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا